چھوڑ دیں یار یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں اللہ کے بندو، نکلو ان چیزوں سے باہر خدا کے لیے. کیا آپ لوگ اسلام کا تعارف پیش کر رہے ہیں؟ باقی جو یہ کہا کہ آپ کے سامنے کوئی نبی الاسلام کو گالی دے، میرے بھائی آپ کے سامنے لوگ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، ہم سے تو کوئی نہیں پوچھتا کہ جو اللہ کو گالی دے تو اس کا کیا کیا جائے. کرسچنز جو کہتے ہیں خدا نے بیٹا جنا، یہ ہمارے رب کو گالی ہے. سورہ مریم میں قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اتنی سخت بات ہے اللہ کے بارے میں، اتنی بڑی گالی ہے کہ اگر آسمان کے احساسات ہوتے وہ پھٹ جاتا، زمین شک ہو جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے کہ یہ کہہ رہے ہیں رحمان نے بیٹا جنا. تو سرکار 2.25 ارب کرسچن نہیں ہیں دنیا میں، جن میں 1 ارب جو ہے کیتھولک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رحمان کا بیٹا ہے، اور جو باقی 70-80 کروڑ ہیں وہ تو اس سے بھی بڑا شرک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. پروٹیسٹنٹ تو کہہ رہے ہیں وہ خدا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم، خدا جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں دنیا میں آ گئے. تو ہم لوگ تو مطلب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. 25 دسمبر کی چھٹی بھی ہم کرسمس کی انجوائے کر رہے ہیں سب کچھ. وہاں ہمارا خون کیوں نہیں کھولتا کہ یہ ہمارے رب کو گالیاں دے رہے ہیں؟ وہاں کیا کہیں گے یہ کہیں گے جی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ توحید نہیں ہے. تو سرکار یہاں پہ بھی یہی ہے، اگر کوئی شخص رسول اللہ کو گالی دے رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ تمہیں جس پروفٹ کا تعارف نبی الاسلام کے دشمنوں نے غلط کروایا، اس میں کچھ مسلمانوں کا بھی دخل ہے، ان کی حرکتوں کا. اور سب سے بڑی جو اس میں شیطنت ہے وہ تو شیطان لعین کی ہے، جن کے اعلی کار بننے والے وہ کفار ہیں جو رسول اللہ کی شخصیت کو ملائن کرتے ہیں. تو لوگوں کے سامنے نبی الاسلام کا تعارف رکھا جائے کہ آپ علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکالا ہے. اسلام کی وہ پکچر پیش کریں جو ریل پکچر ہے. یہ خدا کے لیے یہ آپ لوگ اس طرح کی کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اس طرح کے خطرناک کھیل کھیل کے. ورنہ اگر آپ یہی معیار رکھیں گے نا کہ جی صحابہ کرام نے دنیا فتح کی، تو جناب چنگیز خان کی فتوحات صحابہ کرام سے بھی زیادہ ہے. پھر یہ دلیل ہوگی؟ نہیں. چنگیز خان کی لیگیسی کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کی لیگیسی ہے. پوری دنیا میں انقلاب ہے. آج بھی ملینز آف پیپل وہی توحید رکھتے ہیں جو نبی اسلام اپنی امت کو دے کے گئے ہیں. کسی اور لیڈر کے ماننے والوں میں یہ والا معاملہ نہیں ہے. صرف 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تھے، 70,000 صحابہ ان کے مرتد ہو گئے تھے، بچڑے کو خدا بنا لیا تھا. یہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے کہ آج نبی کو گئے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی ملینز آف پیپل اسی سخت توحید کے اوپر ہیں، ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں، اور کوئی اس اعتبار سے پولوشن نہیں کرتے، نہ کسی پیغمبر کو شریک کرتے ہیں، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی بابے کو، نہ کسی فرشتے کو. ایک خدا کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں. یہ ہے ہمارے دین کی خوبی. تو اس طرح کی چیزوں کو پریزنٹ کیا کریں. وہ چیزیں آپ پریزنٹ نہ کریں جو اس سے ورسٹ فارم میں وہ دوسری جگہ پہ بھی دکھا دیں گے. پھر آپ لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں؟ وہی دلائل وہ ادھر رکھ دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو آپ وہ چیزیں رکھیں جس میں اسلام کی یونیکنیس ہے. باقی جو اس طرح کی جو خطرناک چیزیں آپ پیش کرتے ہیں، میں خطرناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں، یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہوتی ہے. اس طریقے سے نہیں کوئی قانون کو ہاتھ میں لے سکتا. اب کئی کرسچن مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب جمعے کی نماز کے لیے گئے ہیں بریلویوں کی مسجد میں، یورپ میں، امریکہ میں، اور ادھر انہوں نے وہی دیکھا کہ انہوں نے یہ تو بالکل ایک مجھے بندے نے خود واقعہ سنایا. اس نے کہا وہ کرسچن جو ہے وہ خطیب سے لڑ پڑا. اس نے کہا یار جو کچھ ہم جیسس کرائسٹ کو سمجھتے تھے تم محمد رسول اللہ کو بھی وہی کچھ سمجھ رہے ہو، تو مجھے فرق کیا ہوا؟ تم تو اس توحید کے اوپر نہیں ہو جو قرآن کے اندر آئی ہوئی ہے. تم نے تو منی گاڈ بنا دیا ہوا پروفٹ کو. تو یہ توحید تو قرآن میں نہیں آئی ہے، تو مجھے کیا ملا ہے اسلام قبول کر کے؟ تو یہ کچھ بھی ہے، یہ بھی ذرا بتائیں لوگوں کو. ٹھیک ہے، اسلام کتابوں کے اندر ہے، فرقوں میں، بابوں میں نہیں ہے. ایک بڑا تلخ یعنی ایک چیز ہے. اور جب ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ جو چند ایک بچارے نااہل قسم کے لوگ ہیں جو اپنے ذوق میں سمجھتے ہیں کہ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ بھئی آپ نے مسلمانوں کے ہر برے کرتوت کے اوپر پردہ ڈالنا ہے،
تاکہ جب غیر مسلم مسلمان ہو تو اسے پتا چلے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. نہیں، آپ نے لوگوں کو کلیئر کٹ بتانا ہے کہ بھائی اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اسلام قبول کریں گے تو مسلمان کی مسجد میں پھر آپ اونچی آمین کہیں گے، رفع الیدین کریں گے، تو وہ مسلمان جو انہی کتابوں کا ماننے والا ہے سب سے پہلے آپ کے اوپر چڑھ دوڑے گا، آپ کو مسجد سے باہر نکال دے گا. تو آپ نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ یہ اس نبی کے ماننے والے صرف نام کی حد تک ہے، اس کی تعلیمات کو ماننے والے یہ کوئی نہیں ہے. تو غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرتے وقت یہ ساری چیزیں بتایا کریں. اسی لیے تو لوگ دیکھیں جب کئی سال پہلے ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، بےچارے بھٹکتے رہے ہیں، اینڈ پہ آ کے ہمارے پلیٹ فارم پہ ان کو سمجھ آئی ہے. کتنے لائف سٹوریز میں آ کے لوگ باتیں بتا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب تک پہنچے تو پتا چلا کہ یار یہ مسئلہ ہمارا حل ہوا ہے. ہم تو مسلمان ہو کے مصیبت میں پڑ گئے کہ ہم نے سنی بننا ہے، شیعہ بننا ہے، دیوبندی بننا ہے، وہابی بننا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازوں کے قائل نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. وہ تو انجینئر صاحب نے بتایا کہ بھائی کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور ہے. اس لیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے جو اسلام کی خدمت اس دور میں اس پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، اس کی مثال پیش کرنا ناممکن ہے. کیونکہ باقی سب لوگ جو ہے وہ اپنے کرتوتوں کے پر پردہ ڈالتے ہیں. ہم بالکل لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بکش دین یہ ہے، پریکٹیکل جو یہ دین چل رہا ہے یہ بکش دین نہیں ہے. بالکل یہ دین کے نام کے اوپر دبا ہے. یہ لوگ دین کو بیچ کے کھا رہے ہیں، جس طرح یہود و نصارہ کے علماء نے اللہ کی آیات چند ٹکوں کے بس بیچ دی تھی. یہ لوگ بھی دین کو بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں بڑا حیران ہوں. ابھی خیر اس کی زندگی میں اور امتحان بھی آئیں گے، وہ جو نان مسلم کی بات ہوئی. تو آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کرے، نبی الاسلام کا تعارف پیش کرے. باقی جہاں اسلامی حکومت ہوگی، جہاں اسلامی قوانین ہوں گے، تو جوڈیشری کے تھرو آپ نے معاملات کو لے کے چلنا ہے. قانون کو آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ادروائز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور انڈیا میں ان مسلمانوں کی اکثریت ہے جو دیوبند کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ حکومت آ گئی تو وہ آپ سب لوگوں کو شہادت کے رتبے پہ فائز کریں گے رسول اللہ کے نام کے اوپر. تو لہٰذا ایسے کسی سسٹم کو سپورٹ نہ کریں. یہ جب ممتاز قادری والا ایشو ہوا تھا، مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا کہ جی ہم یہاں اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار اللہ سے ڈرو، یہ تم اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھو گے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا آج ممتاز قادری زندہ ہو جائے اور میں بتاؤں کہ یہ وہابی ہے تو وہ سب سے پہلے تمہیں برسٹ مار کے تو قتل کرے گا. گستاخ رسول سمجھتے ہیں نجدیوں کو. احمد بریلوی نے لکھا یہ مرتد ہے. دیوبند بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، اور یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے. تو میں نے کہا وہ ممتاز قادری کا جو جنازہ پڑھ رہے ہو، تم اپنا جنازہ پڑھ رہے ہو گے. یہ کیا تم امت کو سکھا رہے ہو کہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے؟ پھر بعد میں تو خیر الیاس قادری صاحب کو بھی سمجھ آ گئی، اور الیاس قادری صاحب کے نام کے اوپر یہ جو کچھ ہوا، ممتاز قادری جو ہے وہ ان کا مرید تھا، انہوں نے اعلان برات کیا. پھر ادے پور میں جو کچھ ہوا وہ تو الیاس قادری صاحب کی ویڈیو آ گئی کہ بھائی میری کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ اس طرح کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے کے تو گستاخی کے نام پہ دوسروں کو قتل کرنا شروع کر دے. بالکل انہوں نے کہا اس کی کوئی، حالانکہ وہ تو ہندو کو قتل کیا تھا. تو الیاس قادری صاحب نے کہا یہ بھی غلط ہوا ہے. تو مسلمان کو، کلمہ کو قتل کرنا تو یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں. خود احمد بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ اس طرح آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. لیکن پریکٹیکلی تو اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں بریلوی چلی گئی، علمان الحفیظ، اللہ ہی یعنی اس قسم کے جذباتی مسلمانوں کے شر سے باقی مسلمانوں کو بچائے. جی ٹھیک ہو گیا جی. جی نیکسٹ.